بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپوزیشن کی طرف سے ہمارے آج کے حکمرانوں کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، نالائق قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ آج کے حکمران جس طرح سے قابل ہیں، جس طرح سے لائق ہیں، جس طرح سے وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، کون ان کو نالائق کہہ سکتا ہے، کون نااہل کہہ سکتا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے ایک جو مارکا مارا گیا ہے، ایک جو کارنامہ انجام دیا گیا ہے، وہ کوئی اور حکومت ہوتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا کارنامہ انجام دے دیتی، ایسی کامیابی حاصل کر لیتی، ایسا مارکا مار لیتی۔ یہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کی جعلی ویکسینیشن ہوئی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے یہ ویکسینیشن کی ہے، کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ ہماری حکومت نے، بزدار صاحب کی حکومت نے ایک دو دنوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا۔ انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی، اس نے دن رات ایک کیا، ایسا کام کر دیا جو کئی سال تک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ایک دو دن میں انکوائری کر کے ملک کے سامنے، اب قوم کے سامنے، عوام کے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ اس سارے کا کون ذمہ دار ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے شناختی کارڈ پر کرونا کے اندراج کے معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے بننے والی انکوائری کمیٹی نے 7 افراد MS ڈاکٹر احمد ندیم، ڈاکٹر منیر احمد، کلرک نوید، نرس صبا ریاض، وارڈ بوائے عادل، چوکیدار ابو الحسن اور MS کے PA رانا مظفر کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے اس کمیٹی نے کس طرح سے بڑے بڑے مجرم پکڑ کر قوم کے سامنے کھڑے کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جانے والی انکوائری رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ویکسینیشن سینٹر پر تعینات عملہ غیر تربیت یافتہ تھا۔ واقعے میں سب سے زیادہ غفلت MS ڈاکٹر احمد ندیم کی تھی۔ ریکارڈ کی چیکنگ کے دوران بہت سے تضادات پائے گئے۔ مزید یہ انکشاف کیا گیا کہ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کے ویکسینیشن سینٹر سے متعدد اندراج کو کینسل کیا گیا۔ محکمہ صحت نے محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے MS ڈاکٹر احمد ندیم، سینئر میڈیکل افسر ڈاکٹر منیر احمد کو غفلت اور نااہلی کے باعث معطل کر کے فوری رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی، اور میاں منشی ہسپتال کے ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر محمد اعجاز بٹ کا کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں تبادلہ کر دیا گیا۔ MS کا اضافی چارج دے دیا گیا، جبکہ واقعہ کے مرکزی ملزم ابو الحسن اور عادل FIA کی حراست میں ہیں۔ ہم نے یہ رنجیت سنگھ کے دور کا واقعہ کئی بار سنا اور پڑھا ہے کہ ایک بندے کو سزائے موت دی گئی، ایک بندے کو سزائے موت سنائی گئی، اس کی گردن موٹی تھی۔ رنجیت سنگھ کے پاس معاملہ لے جایا گیا اور کہا گیا حضور قاتل کی گردن میں پھندا فٹ نہیں ہو رہا، تو رنجیت سنگھ نے ایسا ہی فیصلہ سنا دیا جیسا عثمان بزدار کی انکوائری ٹیم نے سنایا ہے۔ اس نے کہا کہ کسی بھی بندے کو پکڑ لو جس کی گردن میں پھندا فٹ آتا ہے، اس کو پھانسی پر لٹکا دو، اور ایسا ہی کیا گیا۔ بات کیا تھی، معاملہ کیا تھا، تحقیق کیا ہونی تھی کہ اس کے پیچھے کون لوگ ملوث تھے، کن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا، اس پر بالکل غلاف چڑھا دیا گیا، دھول ڈال دی گئی، مٹی ڈال دی گئی، غبار ڈال دیا گیا، اور اس کے نیچے یہ سارا کچھ چھپ گیا۔ چند لوگوں کو ملزم قرار دے دیا گیا کہ ان کی غفلت سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ وہ اگر سازش تھی تو اس کے پیچھے کون تھا، وہ اللہ جانے اور اللہ کے بندے جانے، وہ لوگ جانے جنہوں نے سارا کچھ کیا تھا۔ عثمان بزدار نے، ان کی حکومت نے، ان کی انکوائری ٹیم نے بہت بڑا فیصلہ کرتے ہوئے 7 لوگوں کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بزدار حکومت پھانسی پر کب لٹکاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اور ایسی اہل حکومت کو مبارکباد دیجیے۔ اللہ حافظ۔